حاضرین کرام، پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے احاطہ میں ایک سادہ لو بزرگ جن کو اپنے ثقافتی لباس میں کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کیا۔ اس ویڈیو کو سعودی عرب کے نیشنل میڈیا نے اور زینت بنا دیا گیا نیشنل میڈیا کی، اور اس پر طرح طرح کے تبصرے اور طرح طرح کی آراء سامنے آئی۔ سعودی عرب کے نیشنل ٹی وی پر بیٹھے ہوئے مبصرین نے اپنی جو رائے دی وہ اس پر ایک متفق رائے یہ قائم ہوئی کہ اس بزرگ کی جو مشابہت ہے وہ دور رسول کے اصحاب پیغمبر کے ساتھ ملتی ہے۔ ان کی اس آراء کو ایسا سراہا گیا کہ وہ ویڈیو ان کے نیشنل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سے ہوتی ہوئی سوشل میڈیا کی نظر ہوئی اور پھر وہ پوری دنیا میں وائرل ہو گئی۔ ماہ رمضان کا اختتام تھا اور ماہ رمضان کے اختتام میں مسلمان اپنی طبیعت کو اسلام میں مکمل طور پہ ڈھالے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو پورا سال بھی اسلامی رجحانات نہیں رکھتا وہ بھی رمضان کے ماہ مبارک میں اسلامی رجحانات رکھتا ہے۔ اس ویڈیو کے آتے ہی ایک مختلف قسم کی تبصرے، مختلف قسم کی آراء، مختلف قسم کے کامنٹس سامنے آنے شروع ہوئے، اور ایک متفق طور پر جو ایک چیز سامنے آئی وہ یہ سامنے آئی کہ جو سعودی عرب کے نیشنل میڈیا نے ایک تبصرہ کیا تھا اسے ایک سوچ بنا کر، اسے ایک مضبوط عقیدہ بنا کر پیش کر دیا گیا، اور اس ویڈیو کو بعد میں دیکھنے کے بعد پھر کیونکہ آج کا جدید دور جو ہے اس میں کوئی بھی شخص اپنی شناخت چھپا نہیں سکتا، اور پھر آج کے جدید دور میں ان کی شناخت ہوئی کہ ان بزرگ کا تعلق پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تھا، اور ان کا نام جو تھا وہ عبد القادر، اور ان کا بلوچی مرائی قبیلے کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ یقیناً اہل عرب کے لیے یہ بات انہونی ہوگی، اہل عرب کے لیے یہ بات نہیں ہوگی، لیکن پاکستان کے رہنے والے احباب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ایسے سادہ لوگ، ایسے سادہ نظر آنے والے بزرگ، ایسی شخصیات ہمارے ہر گاؤں، ہر دیہات، ہر قصبے میں موجود ہوتی ہیں جو آج کے جدید عصری ایجادات کو عجوبہ سمجھتے ہیں اور آج بھی اپنی وہی پرانی قدیمی تہذیب کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یقیناً آپ سارے واقف ہیں کہ ایسے افراد جو ہیں وہ کثرت کے ساتھ، ایسے بزرگ جو ہیں جو اپنی سادگی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، وہ ہر گاؤں، ہر شہر میں موجود ہوتے ہیں، لیکن شاید اہل عرب کے لیے یہ بات نہیں تھی۔ میرا سوال اس بزرگ کی سادگی پر نہیں، یقیناً خداوند متعال ان کی عبادت کو قبول فرمائے، وہ اللہ کے حضور گئے ہوئے تھے۔ میرا سوال اہل عرب سے ہے، میرا سوال ان مبصرین سے ہے جنہوں نے تبصرہ کیا، میرا سوال ان مفتیوں سے ہے جنہوں نے رائے دی، میرا سوال ان سے ہے کہ آپ نے یہ تبصرہ کہاں پہ کیا؟ آپ نے سعودی عرب میں کیا، اور اس ملک میں بیٹھ کے کیا جہاں متعصبانہ اور تنگ نظری کا عقیدہ جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ تبصرہ اسی شہر مدینہ میں گھومتے ہوئے ایک بزرگ پہ ہوا جس شہر مدینہ میں روضہ رسول کے پیچھے جنت البقیع میں رسول کی بیٹی، رسول کی ازواج، اصحاب پیغمبر اور اہل بیت کی قبروں کو اسی ماہ کی 8 شوال کو یہ کہہ کر منہدم کر دیا جاتا ہے کہ اسلام میں قبروں کے اوپر نشانات اور قبروں کے پختہ ہونے کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ یہ اسی سعودی عرب میں ہوا جہاں یا رسول اللہ مدد کا نعرہ بدعت سمجھا جاتا ہے۔ یہ اسی مدینہ منورہ میں ہوا جہاں لال رومال پہنے ہوئے مفتی سعودی عرب کی مسجد نبوی میں آپ کو گھومتے ہوئے نظر آئیں گے، جو افراد کو روک روک کے ان سے ان کے عقائد کی تلاشی لیتے ہوئے اپنے عقائد ان پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں سمجھا جاتا، جہاں سے ایک ایسا عقیدہ بھیجا جاتا ہے کہ پاکستان میں اسی عقیدے کے حامل افراد اسی مدینہ منورہ میں جن کی پہچان جس شہر کی رسول سے ہے اور اسی رسول کے نواسے کے ساتھ وفا کرنے والے ذوالجناح کی شبیہ کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹنے کا فتویٰ دینے والے افراد آج
اس بات پہ داد و تحسین دے رہے ہیں۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ساری چیزیں، کیا شبیہ بنانا ناجائز، کیا قبروں کو پختہ بنانا بدعت، اور کیا یہ سارے اگر مشرکانہ عقائد ہیں تو ایک زندہ گناہگار انسان کو صحابی رسول کے ساتھ منسوب کر دینا، یہ کیا عین اسلام ہے؟ کہ آپ کے ہاں اسلام وہی ہے جو آپ کی سوچ کا نام ہے؟ کہ آپ کے سامنے اسلام کی وہی تصویر ہے جو آپ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے ہاں ملک پاکستان میں تو اتنی تنگ نظری ہے کہ یہاں آئے دن توہین مذہب اور توہین شخصیات کی آڑ میں لوگ اپنے ذاتی انتقام لیتے ہیں اور اپنی ذاتی دشمنی کی بھین چڑھا دیا جاتا ہے۔ ہزاروں افراد لقمہ اجل بن گئے، ہزاروں افراد کو مذہب کارڈ استعمال کرتے ہوئے مذہب کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے، یہاں بستیاں جلا دی جاتی ہیں۔ تو کیا اگر یہی آپ نے سوچ اور یہی نظریہ قائم کر دیا اور چند دن کے بعد کوئی ایک سادہ نوجوان اپنے ہی گھر کی کسی ایک بزرگ کی تصویر سوشل میڈیا پہ وائرل کرے کہ ہمارے پاس بھی ایک ایسے بزرگ ہیں جن کی شکل فلاں صحابی سے ملتی ہے، ہمارے گھر میں ایک ایسے بزرگ رہتے ہیں، ہمارے خاندان، ہماری بستی، ہمارے گاؤں، ہمارے محلے میں ایک ایسے بزرگ رہتے ہیں جن کی شکل جو ہے وہ معاذ اللہ کسی نبی سے ملتی ہے، تو کیا ہمارے ملک پاکستان میں توہین مذہب کا کارڈ استعمال کرنے والے افراد اور عاشقوں کا ہجوم جو ہے، کیا وہ اس بات کو برداشت کرنے کا مادہ رکھتا ہے؟ ہم نے آج تک اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ کبھی بھی کسی غیر معصوم کو بھی منسوب کرنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان ہے تیرا جو زمین پر اتر آیا۔ تو ہمیں اس بزرگ کی سادگی پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ انہوں نے وہ تصویر، وہ ویڈیو خود نہیں بنوائی، ان کو چلتے ہوئے وہ کیمرے کی نظر سے گزرے۔ لیکن میرا سوال اہل عرب سے ہے، میرا سوال ان نام نہاد مفتیوں سے ہے کہ اگر زندہ انسان کو صحابی رسول کی شبیہ بنایا جا سکتا ہے تو تعزیے کو روضہ حسین کی شبیہ بھی بنایا جا سکتا ہے، ذوالجناح کو امام حسین کی سواری کی شبیہ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ شبیہات کے قائل ہو گئے ہیں اور آپ زندہ کی شبیہ بنا سکتے ہیں تو پھر روضے کی شبیہ بنانا، گنبد کی شبیہ بنانا اور علم کی شبیہ بنانا نہ بدعت ہے نہ حرام ہے۔ یقیناً ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ آپ کو یہ تمام عقائد آپ ہی کی زبان سے نکلیں گے اور آپ ہی کی زبان سے وہ تمام عقائد زمانے کو سننے پڑیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ گزشتہ دنوں میں کچھ غیر حاضریاں رہیں زیارات کی وجہ سے، آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے مختلف موضوعات کے ساتھ نئی ویڈیوز لے کے حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم یا علی